الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو کتاب کا کچھ حصہ عطا کیا گیا، عمل کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے کتاب عطا کی گئی۔ یدعون الی کتاب اللہ، بلایا گیا ان کو اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ آپس کے درمیان فیصلہ اللہ کی اس کتاب سے کریں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی تصادم ٹکراؤ ہو، جھگڑا ہو جائے، لین دین ہیں، معاملات ہیں، کچھ بھی ہو، ان کو اللہ نے ایک کتاب عطا کر دی ہے، بک دے دی ہے، بھئی یہ تمہاری زندگی کا ہر فیصلہ کرے گی۔ تم نے زندگی میں کیا کچھ کرنا ہے، کن کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہوں، کس طرح کے لین دین ہوں، کچھ بھی زندگی میں معاملہ کھڑا ہو جائے نا، تم نے اس کا فیصلہ اللہ کی عطا کردہ کتاب کے ذریعے کرنا ہے۔ رب تعالیٰ نے جب ان کو کتاب عطا کر دی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو پھر گیا اللہ کی اس کتاب سے، اعراض کیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے نا، ہوتا ہے نا کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوگا نا، ایک طرف فیصلہ ہوگا نا، یہ تو نہیں کہ دونوں کو ہی ٹھیک کہا جائے گا، ایک تو غلط ہوگا نا، ایک حق ہوگا، ایک باطل ہوگا، ایک جھوٹا ہوگا، ایک سچا ہوگا۔ تو جو باطل ہے اس نے انکار کر دیا، یہ ہوتی ہے طبیعت میں۔ قرآن بھی سامنے آ گیا نا، میرے فیصلے کے خلاف کیوں آ رہا ہے، یہ میری اور آپ کی طبیعت میں ہوتا ہے اکثر اوقات۔ مومن کہلائیں گے، مسلمان کہلائیں گے، بہترین موحد کہلائیں گے، متقی کہلائیں گے، لیکن میری طبیعت کے خلاف قرآن بھی فیصلہ کرے گا نا، اس کو رد کر دوں گا۔ یہ عام طبیعت ہے، یہ ایمان نہیں ہے، محض دعوی ایمان ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جب اللہ کی طرف سے کتاب عطا کی گئی تو ان کو یہی کہا گیا کہ تم نے اللہ کی اس کتاب سے ہر معاملے کو حل کرنا ہے، لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے تو جو پھر گئے، اعراض کیا، اللہ کی کتاب کا انکار کر بیٹھے، کیونکہ ان کے خلاف فیصلہ آ رہا تھا نا۔ وہ چاہتے تھے ہم اپنی طبیعت کے مطابق جو چاہیں وہی حق ہو، بس جو ہماری طبیعت، ہماری فکر، سوچ کہتی ہے وہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ان لوگوں نے یہ اس لیے کیا تھا، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، اس لیے یہ کیا تھا، یعنی اعراض کیا اللہ کے اس فیصلے سے، اللہ کی کتاب سے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں قیامت کے دن جہنم کی آگ، الا ایاما معدودات، چند ایک دن اگر آگ میں گئے بھی تو باہر نکال دی جائیں گے، ہمیں جہنم کی کیا مجال کہ ہمیں چھو سکے، یہ انہوں لوگوں نے کہا تھا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا ان کے خود ساختہ دین نے۔ اس بات پہ ہم نے توجہ کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے خود ساختہ دین جو انہوں نے من گھڑت اور افتراء باندھے ہوئے تھے دین کے اندر، اپنی طبیعت کو ڈال دیا تھا، جو وہ چاہتے تھے اس کو دین میں شامل کر دیتے تھے، اس طبیعت نے، ان کے خود ساختہ باتوں نے جو دین میں شامل تھی، ان باتوں نے ان لوگوں کو، اس بناوٹی دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جہنم ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتی، جہنم کی کیا مجال کہ وہ ہمیں کچھ کہہ سکے۔ یہ خود ساختہ دین تھا، اللہ نے انہیں کوئی اس طرح کی سند عطا نہیں کی تھی کہ تم یہ دعویٰ کرو کہ جو چاہو کرتے پھرو۔ تم نے خدا کی کتاب کا انکار کر دیا ہے اور تم پھر دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ جہنم کی کیا مجال کہ ہمیں چھو سکے، وہ ہمیں ہرگز نہیں چھو سکے گی۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہرگز بھی نہیں چھو سکتی انہوں نے کہا جہنم، اس کی کیا مجال۔ رب فرماتے ہیں یہ اس لیے اس غلطی میں تھے، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون،
انہوں نے جو دین کو خود ساختہ بنا رکھا تھا اپنا دین، اس خود ساختہ دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا کہ تمہیں جہنم کچھ نہیں کہے گی۔ یہ پچھلی قوموں کا، یہود و نصارہ کا تبصرہ ہے۔ اب میں نے اور آپ نے اپنی ذات کو دیکھنا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ ہماری تو نسبت فلاں کے ساتھ ہے، غوث پاک کے ساتھ میری نسبت ہو اور جہنم کی مجال کے مجھے چھو سکے۔ غوث پاک کی نسبت کیا زبانی کلامی؟ غوث پاک کی نسبت نے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی لائی؟ کیا غوث پاک کی نسبت کی وجہ سے آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا غوث پاک کی نسبت سے آپ کو حسن اخلاق اچھا ہے؟ کیا غوث پاک کی اس نسبت نے آپ کو ملاوٹ سے، فریب سے، دھوکہ دینے سے، ظلم و ستم سے، کرپشن سے دور کیا ہے، یا اسی طرح چل رہا ہے؟ وہ اسی طرح ہے۔ نماز بھی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہے، بد اخلاقی بھی ہے، دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنا بھی ہے، ملاوٹ بھی ہے، کرپشن بھی ہے، بے ایمانی بھی ہے، ظلم و ستم بھی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ نسبت غوث پاک سے جہنم کی کیا مجال کہ ہمیں چھو سکے؟ یہ خود ساختہ دین ہے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ وہ خود ساختہ دین ہے جس نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا، اور اس نسبت نے ہمیں بالکل کام نہیں آنا، یاد رکھیں یہ کوئی نسبت نہیں ہے۔ نسبت تو یہ ہے کہ میں غوث پاک کو تو مانتا ہوں، کاش کہ غوث پاک کی بھی مان لیتا، جو ان کی زندگی تھی کاش اس کو دیکھ کے اس کے مطابق زندگی جیتا، یہ نسبت تھی۔ ہم یہ نسبت کا ایک ڈھونگ رچا کے، نسبت کا ایک تماشا بنا کے، جھوٹ بول کے ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ خدا تعالیٰ میری اور آپ کے دلوں کی راز جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ بندہ نسبت کے ایک ڈھونگ رچا کے جو ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے جہنم کی آگ، میں تو علی کا ملنگ ہوں، جہنم کی آگ کو کیا مجال کہ میری نسبت علی سے ہو اور مجھے جہنم چھو سکے۔ علی کے بیٹوں نے تھے میدان کربلا میں جا کے اس قدر ظلم و ستم ہونے کے باوجود بھی نماز کو نہیں چھوڑا تھا۔ تو نے کبھی نماز کی طرف توجہ نہیں کی، اور تو نسبت اپنی حضرت علی کی طرف کر رہا ہے۔ یہ وہ خود ساختہ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، فرمایا یہ خود ساختہ دین ہے، اس دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان قریب ان کی پکڑ ہوگی۔ تو یہ خود ساختہ دین، یہ تماشے، اور پھر ہوتا ہے کہ ہم آخر زمان نبی کے وہ لوگ اسی طرح تھے، پچھلے لوگ وہ اپنے آپ کو لاڈلا سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم جو چاہیں کرتے پھریں، رب تعالیٰ کے لاڈلے ہمیں اس نے کچھ بھی نہیں کہنا۔ حضرت اپنا عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے قربانی دے دی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ سولی پہ چڑھ گئے تھے، یہ قربانی امت کے لیے تھی، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم جو چاہیں کرتے پھریں۔ یہی طبیعت میرے اور آپ کے اندر راسخ ہو چکی، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے میرے اور آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا محبوب آپ کی امت کو میں معاف کر دوں گا، اب خر مست ہو جاؤ، جو چاہے کرتے پھرو، آپ کی کیا مجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے نہیں رہے ہمارے لیے؟ کاش میں بھی کبھی اپنے کردار پہ رو لیتا ہے۔ اللہ کے نبی میرے کردار کے لیے روتے رہے، مجھے شرم اور حیا بالکل نہ آئی، میں اس پہ فخر کر رہا ہوں، اللہ کے نبی روئے میرے لیے، پھر قیامت کے دن پھر روئیں گے، کمال ہو جائے گا۔ یہ وہ خود ساختہ دین ہے۔ اللہ نہ کرے کہیں ایسا ہو جائے کہ کل قیامت کے دن میں اور آپ تو اسی امید پہ اور فخر کر رہے ہیں اور اسی پر گناہ پہ ڈٹے ہوئے اور دلیر ہو چکے ہیں، بے باک ہو چکے ہیں اسلام کے حوالے سے کہ ہمیں جہنم کیا چھوئے گی، ہماری نسبت اللہ کے نبی سے، ہم آخری نبی کے امت، لاڈلی امت ہیں ہم تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، قیامت کے دن پھر روئیں گے، ہماری نسبت حضرت علی سے، ہم غوث والے ہیں، ہم جو چاہیں کرتے پھریں، کہیں قیامت کے دن ان صاحبان نے رخ موڑ لیا تو کہاں جائیں گے؟ یہ وہ خود ساختہ دین ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں اسٹیجوں پہ آ کے جنہوں نے امت کا کردار کے حوالے سے امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ کو کہیں بھی کوئی ایسا پچھلے اسلاف میں نظر نہیں آئے گا کہ جس نے اس انداز سے اعمال کو چھوڑ دیا ہو کہ ہماری نسبت تو حضرت علی سے ہے، کیا نماز کی ضرورت ہے؟ حضرت علی نے بھی کبھی نماز چھوڑی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں آرام کر رہے ہیں، نیند ہے، وقت عصر چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا جگایا، بے ادبی نہ ہو جائے، ادھر بھی عبادت جا رہی تھی، رو پڑے اور آنسو گرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فرمایا علی کیا ہوا؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میری عصر کی نماز چلی گئی، لیکن آپ کو جگانا یہ بھی مناسب نہ تھا، میں سوچتا رہا جگا کے نماز پڑھنا بہتر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جگانا، آرام میں
خلل نہ دینا یہ بہتر ہے، لیکن فیصلہ یہی کیا نماز قضا کر لوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی تو نماز کیوں قضا کرے گا؟ سورج کو دوبارہ واپس لوٹنا پڑا، حضرت علی نے نماز کو ادا کیا تھا، قضا نہیں ہوتی۔ اس علی کا نعرہ لگاؤں، اس کی نسبت سے جنت کے بڑے بڑے دعوے کروں، نماز کا پتہ بھی نہ ہو، یہ وہ خود ساختہ دین ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کے اس خود ساختہ دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی بھی ہے۔ ہم لاڈلی امت ہیں بھائی، ہم تو جائیں گے، اگلی امتیں آگے، گناہ ان کے تھوڑے ہوں گے، ہمارے بڑے بڑے گناہ، ہم دوڑیں گے، گناہ گر جائیں گے، مست ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ ان روایات نے ہمیں کردار سے دور کر رکھے۔ خدا کے لیے اس طرف توجہ کریں، اس قدر نہیں ہم لاڈلے کہ ہم جو چاہیں پھر اس امید پہ گناہ کرنا، یہ ہماری گرفت ہوگی۔ یہ غلط سوچ ہے۔ جو بھی اس طرح کی سوچ فکر دے رہا ہے وہ آپ کو غلط راستے پہ لگا رہا ہے۔ جو آپ کو دلیل کر رہا ہے بھائی آپ کی نسبت فلاں فلاں ہے، نسبت کام آئے گی، نسبت کا انکار نہیں، استغفر اللہ۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہماری یہ نمازیں، ہماری عبادات ہمیں جنت میں لے کے جائیں، نہیں، خدا کی قسم نسبتیں لے کے جائیں گی، لیکن یار کچھ ہمارے اندر بھی شرم اور حیا ہو کہ ہماری نسبت فلاں فلاں کے ساتھ ہو، ہمارا کردار غلیظ ہو، پھر یہ جھوٹ ہے۔ نسبت کا اثر ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے امتی کہلاتے ہیں، ہمارے اندر یہ اثر ہو۔ حضرت علی سے نسبت، علی کے ملنگ بنے پھر رہے ہیں، ہمارے اندر ایک اثر ہو۔ حضرت علی سے نسبت ہے، ہماری نماز رہ جائے، یہ ناممکن ہے، غلط ہے، یہ جھوٹ ہے بھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت کا نعرہ لگیں اور ان کی زندگی کے ایک لمحے کا بھی پتہ نہ ہو ہمیں، اور پھر جنت کے بڑے بڑے دعوے کریں، زندگی عجیب ہو، یہ جھوٹ ہے۔ پھر وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ وہ ہمارا خود ساختہ دین ہے، اپنا بناوٹی دین ہے جس نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب ایسے لوگوں کو جو اس طرح خود ساختہ دین کے اندر دھوکے میں آ کے وہ مارے گئے، ایسے لوگوں کو کہہ دو فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پس کیسا ہوگا جب کہ اللہ تمہیں جمع کرے گا ایک خاص دن کہ اس دن میں کوئی شک نہیں، قیامت کا محشر کا دن، سب کو رب تعالیٰ جمع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جمع کر کے پھر وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر پورا عطا کرے گا ہر ایک نفس کو جو کچھ اس نے دنیا کے اندر کمایا تھا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ایک ذرہ بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ جو کچھ اس نے دنیا میں کمایا تھا، نسبت تب کام آئے گی جب نسبت کا اثر ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ میں خرمست ہو گیا، دنیا کے اندر شراب بھی، سود بھی، بدکاری بھی، بدفعلی بھی، اور ریاکاری بھی، دکھلاوا بھی، عجیب زندگی گناہوں کے اندر غرق، اور محض ایک زبانی کلامی لفظ کے میری فلاں سے نسبت، یہ عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یاد رکھیں۔ رب فرماتا ہے کہ ان کو کہہ دو، خود ساختہ دین بنانے والے اور یہ اپنی طبیعت کو دین میں راسخ کر کے اس کو دین بنانے والوں کو کہہ دو کہ یاد رکھو کہ ان قریب وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، تم سب کو وہ رب جمع کرے گا۔ پھر فرمایا کہ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، جو کچھ کما کے آئے، جو کچھ کر کے آئے، جو تمہارا کردار تھا اس کردار کے مطابق ہر ایک کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو میرا اور آپ کا کردار اگر اچھا ہوگا تو وہ نسبت کمال کی کام آئے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سینے سے لگائیں گے، حضرت علی بھی قریب کریں گے، صحابہ بھی ہم سے پیار کریں گے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی سینے سے لگائیں گے کہ ہم سے محبت کرتا تھا یہ، اور اس محبت کا اثر یہ تھا نماز نہیں چھوڑتا تھا یہ کبھی، اس محبت کا اثر یہ تھا جھوٹ نہیں بولتا تھا، اس محبت کا اثر یہ تھا کسی کی عزت کی طرف نظر نہیں کرتا تھا، یہ حسن اخلاق تھا، پیار محبت تھی، یہ کمال کا آدمی۔ یہ نسبت کام آئے گی، وہ لوگ قریب بھی کریں گے، سینے سے بھی لگائیں گے، اور اپنے ساتھ جنت بھی ہمیں داخل کریں گے۔ یہ نسبت ہے۔ اگر محض خود ساختہ زبانی کلامی اور کردار بالکل عجیب ہو تو پھر یہ خود ساختہ دین ہے۔ دین ایسی نسبت کو بالکل رد کرتا ہے، ایسی نسبت کسی کام کی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں دین اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔